बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 सितंबर साल 2019 और दिन है मंडे का। आज हम आपसे एक बड़ी ख़बर शेयर करने लगे हैं। वो ये है कि 1 साल हो गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को। 18 अगस्त को 1 साल हो गया था और वज़ारतों की कारकर्दगी देखी गई है, वज़ीरों की कारकर्दगी देखी गई है, मुशीरों की कारकर्दगी देखी गई है और जो मुआवनीन ख़ुसूसियों की फ़ौज है उसकी भी कारकर्दगी देखी गई है। और हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि इमरान ख़ान अपनी काबीना जो है उसमें बड़े पैमाने पर रद्द-व-बदल करने जा रहे हैं। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-व-बदल होने जा रहा है और उसके लिए जो फ़ारिग करना है जिन लोगों को, वो लिस्टें तैयार हैं और जिन लोगों को इंडक्ट करना है उनके लिए हतमी फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है और ऐसे लोगों को देखा जा रहा है कि जो अहल भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं और एनर्जेटिक भी हैं। ये इसकी डिटेल बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक बड़े कंपनियों को, गैस कंपनियों को एक 300 अरब के टैक्सेस रकूम माफ़ की गई हैं और उसके लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को क्या ब्रीफ़ किया गया और क्या नहीं किया गया, लेकिन इसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो अल्टीमेटली आएगी वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा हुकूमत पे, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस लॉ मिनिस्ट्री तैयार करती है, वज़ीर-ए-आज़म उसको भेजते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट उसको जारी करते हैं, नाफिज करते हैं। उसमें हुआ क्या है, उसमें बड़ी गैस कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं और उनके ताने बाने मिलते हैं रज़ाक दाऊद साहब के साथ और नदीम बाबर साहब के साथ और असद उमर साहब के साथ उनके ताने बाने मिलते हैं और उनको 300 अरब रुपया वो पैसा जो कि वो आवाम से वसूल कर चुके हैं और जो उन्होंने हुकूमती ख़जाने में जमा करवाना होता है, आवाम के पैसे हैं, वो पैसे उनको मुआफ़ कर दिए गए हैं और 300 अरब रुपए की ये रकम है, ख़तीर रकम है। 300 अरब की 3 खरब रुपया बनता है। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई थी तो उन्होंने IPPs प्राइवेट जो बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ हैं उनको 480 अरब रुपए की अदायगी की थी और बग़ैर ऑडिट के की थी। वो आज तक उनके गले की हड्डी बना हुआ है और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये काम किया है और ये एक ऑर्डिनेंस जारी करके ये इक़दाम उठाया गया है। इंतज़ार तो किया जा रहा था कि कैसा ऑर्डिनेंस आएगा जो कि लूटे हुए दौलत को जल्दी रिकवर करने के लिए लाया जाएगा और मुआशी दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। लेकिन ऑर्डिनेंस आया भी तो ये आया कि 300 अरब रुपए यकलख्त जो कि कौमी ख़जाने में आने चाहिए थे, वो उन लोगों की, उन सरमाएदारों की, उन सनतकारों की जेबों में चला गया है ये चीज़। और इसीलिए ये काफ़ी मसला बना हुआ है। और फिर कुछ वज़ारतों की कारकर्दगी ऐसी जा रही है कि वो वज़ीर जो हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि आपस में बहुत इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग, और दूसरा ये कि वज़ीर जो हैं वो अपनी वज़ारतों में कम नज़र आते हैं और ट्विटर पे ज़्यादा नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें फिर पंजाब जो कि बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ पे भी जो कारकर्दगी की रफ़्तार है वो सुस्त रवि का शिकार है और पंजाब में भी रद्द-व-बदल जो है वो अब देखना ये है कि वो CM तक जाता है या सिर्फ़ काबीना तक रहता है, ये एक चीज़ है। तो ये दोनों वजूहात हैं और दोनों वजूहात की बिना पर वफाकी काबीना में और पंजाब में रद्द-व-बदल होने जा रहा है।
یہ رد و بدل کب ہوگا؟ فی الحال مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال تھی اس وجہ سے یہ رکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم خان جائیں گے UN جنرل اسمبلی 27 ستمبر کو، وہاں پہ ان کا خطاب ہے، خطاب کریں گے، 2-3 روز وہاں پہ مصروفیت ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو اکتوبر کا پہلا ہفتہ یا دوسرا ہفتہ اس میں یہ اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو مشیران ہیں وہ ارباب شہزاد صاحب ایک مشیر ہیں، گریڈ 22 کے افسر ہیں ریٹائرڈ، ان کو رکھا ہوا ایڈوائزر کے طور پہ۔ پھر رزاق داؤد صاحب ایڈوائزر ہیں، نان الیکٹڈ ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ہیں ایک ایڈوائزر عشرت حسین صاحب ہیں، ان کو لایا گیا تھا ارباب شہزاد صاحب کو بھی، عشرت صاحب کو بھی، کہ وہ ریفارمز لے کے تیار کر کے دیں گے سول سٹرکچر میں جو ملازمین ہیں، گڈ گورننس کیسے لائی جائے اس کے لیے۔ تو یہ بھاری بھرکم عہدے جو تھے یہ ان کے لیے تھے، لیکن دیکھا جائے تو کارکردگی ابھی تک صفر ہے۔ اسی طریقے سے معاونین خصوصی جو ہیں وزیر اعظم کے، وہ بھی ایک لمبی فوج ہے، اور ہر معاون خصوصی دوسرے معاون خصوصی کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز ہے۔ اور حکومتی امور میں ان کی دلچسپی کم ہوتی ہے، ذاتی امور میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان وفاقی کابینہ میں رد و بدل کرنا چاہ رہے ہیں، پنجاب میں رد و بدل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پنجاب کی رد و بدل کہاں تک ہوگی؟ کیبنٹ کی حد تک محدود رہے گی یا سی ایم صاحب بھی اس کی نظر ہوں گے؟ اس کے بارے میں ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ جھاڑو پھرنے جا رہا ہے۔ اور ایسے وزراء جن پہ اعتراضات ہیں، الزامات ہیں، ان کو بھی کابینہ سے فارغ کیا جائے گا۔ یہ تو تھی ایک خبر۔ اب دوسری خبر یہ ہے، ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور ابھی تک 1 ماہ ہو گیا ہے انڈیا کو زمین پہ، گراؤنڈز پہ، انڈین فورسز کو کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، صورتحال ان کے قابو میں نہیں ہے۔ اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ مودی سرکار نے کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے جیلوں میں قید، ان سے مدد مانگ لی ہے۔ محبوبہ مفتی اور عمر فاروق اور فاروق عبداللہ، یہ جو پرو انڈین یعنی کہ ہندو نواز یا بھارت نواز لیڈرشپ تھی جو کشمیر کی، جو کہ 370 اور 35A کے بعد وہ بھی اپوزیشن میں چلی گئی ہے دلی سرکار کے، تو وہ بھی اریسٹ ہے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ انڈین میڈیا بھی کنفرم کر رہا ہے کہ عمر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی سے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے اور ان کو مراعات آفر کی ہیں، کچھ پیشکش کی ہے کہ اگر وہ دلی سرکار نے جو اقدامات اٹھائے ہیں مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کے لیے، اگر وہ اس کو سپورٹ کریں تو ان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں، اور فردر ان کو کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں کچھ نوازا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو اطلاع یہ ہے کہ محبوبہ مفتی کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے، اور عمر فاروق اور فاروق عبداللہ کی طرف سے بھی فوری طور پہ ابھی تک ایسی کوئی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ ابھی مزید اس پہ بات چیت ہوگی، موڈیلٹیز ڈسکس کی جائیں گی، آگے کا نقشہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو لیکن آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بڑا ایونٹ ہوا، اور وہ ایونٹ تھا عالمی عدالت انصاف نے ایک فیصلہ دیا تھا کلبھوشن جادیو کے بارے میں۔ بھارتی جاسوس ہیں، بھارتی انٹیلیجنس کے سرونگ آفیسر ہیں، اور اس وقت پاکستان کی قید میں ہیں۔ پاکستان کی ملٹری کورٹ ان کو سزائے موت سنا چکی ہے، اس کے خلاف اپیل کی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ اس معاملے کو لے کے گئے تھے انڈین گورنمنٹ، لیکن انڈین گورنمنٹ کو وہاں سے کچھ نہیں ملا، اور انڈین گورنمنٹ وہاں سے بری طریقے سے شکست ہوئی ان کو عالمی عدالت انصاف میں، اور عالمی عدالت انصاف نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ بھارت ریاستی دہشت گردی میں
ملوث ہے، یہ انڈائریکٹلی جو فیصلہ آیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ریاستی دہشت گردی ثابت ہوئی۔ اور چونکہ کلبھوشن یادیو خود تسلیم کر چکے تھے بہت کچھ اور فر بتا چکے تھے، ان کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے ساری کی ساری، جو کچھ انہوں نے تسلیم کیا کہ کس طریقے سے بھارت کا پورا پلان تھا دیگر ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے مل کے پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کا، بلوچستان کو علیحدہ کرنے کا، کراچی کو ڈسٹیبل کرنے کا، ایم کو جس طریقے سے وہ لندن الطاف حسین اینڈ کمپنی کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں انہوں نے تسلیم کر لی تھی، اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو عالمی عدالت انصاف نے البتہ صرف بھارت کی یہ درخواست قبول کی تھی کہ ان کو کونسلر ایکسیس دی جائے۔ تو آج بھارت کے سفارتکار، ڈپٹی ہائی کمشنر انڈین، وہ دفتر خارجہ ان کو بلایا گیا تھا اور اس کے بعد سب جیل جہاں پہ کلبھوشن یادیو کو رکھا گیا تھا وہاں لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کی ملاقات کروائی گئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی بھارتی سفارتکار کی، کیونکہ اس سے پہلے کلبھوشن یادیو سے ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ نے ملاقات کی تھی، اور اس وقت کے انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ تھے جو ان کے ساتھ تھے، لیکن وہ صرف دور سے کلبھوشن یادیو کو دیکھ سکے تھے، کوئی گفتگو کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی ان کے قریب جانے دیا گیا تھا، ان کو وہاں سے دوسرے کمرے میں بٹھایا گیا تھا دفتر خارجہ میں۔ لیکن آج بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے ملاقات کی اور ہمارے اطلاعات کے مطابق کلبھوشن یادیو نے اپنے اوپر لگے ہوئے تمام الزامات کو تسلیم کیا ہے بھارتی ہائی کمشنر کے سامنے بھی، اور انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ کیا کیا بتا چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح بتایا ہے۔ ایک طرح سے بھارتی ہائی کمشنر کو بھی انہوں نے، یعنی کہ اپنے ہی ڈپٹی ہائی کمشنر کو، کلبھوشن یادیو نے اقبال جرم کر لیا، اقرار جرم کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ اقرار کیا ہے وہ بغیر کسی دباؤ کے کیا ہے، تو اب اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، انڈین گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، یہ اب آپ سوچ لیں، لیکن مجھ سے کافی کچھ اگلوایا جا چکا ہے اور میری ریکارڈنگز بھی ان کے پاس، پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹس، داخلی محاذ پہ بھی اور خارجی محاذ پہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔